بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج جیسے آپ نے شروع میں دیکھا ہے کہ ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنے والے لباس پہنیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے کہ ہمارا لباس جو ہے نا، لوگوں کو ہمارے رویوں، ہماری پہنچ اور صلاحیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یعنی لباس جو ہوتا ہے نا انسان کا، اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کی رائے کہ آپ یعنی ہمارے بارے میں مختلف ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ سب کی رائے ہمارے بارے میں اچھی بھی ہو یا ہماری مرضی کے مطابق بھی ہو، لیکن ایک اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے یعنی ہمارا ایک اچھا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو جائے، اس کے لیے کچھ اصولوں پر بڑے اعتماد کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے لباس کے حوالے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں، ان کو اس حوالے سے مایوس اور شرمندہ نہ کریں اور نہ ہی کوئی صدمہ پہنچائیں۔ جہاں آپ رہتے ہیں نا، وہاں کے لباس کے ضابطوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا ہے، وہ لباس پہنیں جس میں آپ اطمینان محسوس کریں، آپ سکون محسوس کریں۔ جب آپ خود سکون محسوس کر رہے ہوں گے تو دوسرے بھی ایسا ہی محسوس کریں گے۔ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ جس قسم کے شخص ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہیں دوسروں کو، جیسے آپ تاثر دینا چاہتے ہیں، آپ رسمی ہیں یا غیر رسمی، آپ دانشور ہیں یا عملی یا سنجیدہ ہیں یا ہلا گلا کرنے والے ہیں، امیر ہیں یا غریب، تو جس قسم کا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں نا، اسی طرح کا آپ لباس پہنیں۔ اور اس کا پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ ان لوگوں جیسا لباس پہنیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا میل جول ہے، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ بھی انہی کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان جیسے ہیں۔ اور وہ لباس پہنیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے لگتے ہیں، یعنی ایسا لباس بھی ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ اچھے لگتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں نے آپ کے کس لباس اور اس کے کس رنگ وغیرہ پر آپ کی تعریف کی تھی۔ اسی طرح کاروباری لوگوں کے درمیان اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے آپ بلیک کلر کا یا نیوی بلو کلر کا لباس پہنیں، کیونکہ یہ والے کلر جو ہیں وہ امارت کی نشانی ہیں، امارت کے رنگ ہیں۔ اسی طرح کچھ لباس ہوتے ہیں جیسے گولڈن، سبز یعنی گرین، گرے اور اسی طرح میرون، ان کلرز سے نا زیادہ متاثر نہیں ہوتے لوگ، اور زیادہ لوگ متاثر بھی نہیں ہوتے۔ اور لائٹ کلر چل سکتے ہیں، جیسے لائٹ گرین ہے، لائٹ بلو ہے، لائٹ براؤن ہے، دیکھنے میں اچھے لگ سکتے ہیں لیکن یہ امارت کی نشانی نہیں ہے۔ اس کا ساتواں پوائنٹ ہے کہ اپنے لباس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ پرانے ہو جائیں تو انہیں عام پہننے کے لیے رکھ دیں، یعنی جیسے گھر میں آ کے چینج کرتے ہیں، پہنتے ہیں، یا چھٹی والے دن گھر میں پہنتے ہیں، انہیں اس کے لیے رکھ لیں۔ ایسے رنگوں اور فیشن سے بھی پرہیز کریں جو ایک سال کے بعد پرانا ہو جائے۔ اور مہنگے ترین کپڑے جن کے خریدنے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی آپ خرید سکتے ہیں، وہ کسی ایسے کپڑے والے سے یعنی کسی ایسی شاپ سے خریدیں جن کے مشورے پر آپ کو اعتماد ہو، یا ایسے لوگوں کے ساتھ خریدنے کے لیے جائیں جن کے مشورے پر آپ کو اعتماد ہو، تاکہ آپ دوسروں کو متاثر کرنے والے لباس پہن سکیں اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ آپ کے لباس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اپنے نفس کی معرفت کے لیے آپ کو بہت کاوش کی ضرورت ہے۔ یہ تو تھی لباس کی بات۔ اس کے علاوہ ہم اپنی یادداشت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا ہوتا جس سے ہم 2 منٹ پہلے ہی ملے تھے۔ ہم اپنی الماری کے تالے کو کھولنے کے نمبر بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہیلپ لائن کا نمبر ہمیں یاد نہیں ہوتا، اور پچھلے سال کی آمدنی کے اعداد و شمار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح نہیں ہوتے وہ۔ کیا ہم حقائق اور اعداد و شمار بہتر طور پر یاد رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں پہلی چیز ہے کہ ہلکی ورزش کریں، اور باقاعدگی اس کے لیے ضروری ہے۔
اپنی قوت اور دل اور پٹھوں کے کام کرنے کی صلاحیت، خوراک ہضم کرنے کو بہتر کرنے، زیادہ نیند لینے اور ذہنی دباؤ کم کر کے اپنے آپ کو اپنی یادداشت کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح 1 ماہ کے لیے 1 مہینے کے لیے ڈائری اپنے پاس رکھیں، جو کچھ بھول جاتے ہیں وہ اس میں لکھیں۔ کیا ہم لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں؟ ٹیلی فون نمبر کسی کا بھول جاتے ہیں؟ کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں؟ حقائق یا کچھ اور بھول جاتے ہیں؟ یادداشت بہتر کرنے کے لیے چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ڈائری میں درج کریں، اور جو مواد آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک بار جائزہ لیں اور کچھ عرصے کے بعد اس کا دوبارہ جائزہ لیں۔ اس کے بعد جائزہ لینے کے وقفے کو 2 گنا کر دیں اور ہر بار جائزہ لینے کے وقت کو 2 گنا کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح چیزوں کو تصویروں میں بدل کر یاد رکھیں اور انہیں اپنی ذہنی آنکھ میں ایک دوسرے سے جوڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے، تو یہ بھی کوشش کرنے سے ہوگا۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پرانی ہو جاتی ہیں، تو پرانی چیزوں کو ہم یا تو یوز کریں، نہیں یوز کر سکتے تو ہمیں کسی کو دے دینی چاہیے۔ تو اسی طرح پرانے جوتے ہوتے ہیں، پرانے کپڑے ہوتے ہیں اور الماریاں بھری پڑی رہتی ہیں، نہ تو ہم یوز کرتے ہیں نہ ہی ہم کسی کو دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لباس ہوتے ہیں، شادی کے لباس جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں جب ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کوئی لہنگا ہے، کوئی ڈریس ہے، شوز ہیں اسی کے ساتھ کے میچ کیے ہوئے، اور بیگز ہوتے ہیں، اور ہر کلر کے سوٹ کے ساتھ اسی کلر کے میچنگ شوز، میچنگ بیگز۔ تو یہ 1-2 دفعہ پہن کے تو یعنی کسی پارٹی میں پہن لیے، کسی شادی میں پہن لیے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ظاہر ہے کتنی مرتبہ کوئی پہنے گا نا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس کے بعد تو پھر نہیں پہنے جاتے، اور ہوتے بھی فینسی ہیں۔ فینسی ڈریسز عام طور پر یوز نہیں ہو سکتے، تو خواتین نا سنبھال کے انہیں رکھ لیتی ہیں اور برس سے یہ رکھے ہی رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی ضرورت مندوں کو دے دینا چاہیے، کیونکہ ہماری تو ضرورت ہے نہیں نا، تو ہم ان کو دے دیں جن کو ضرورت ہے۔ تو نہ ہم یوز کرتے ہیں نہ ہم کسی کو دیتے ہیں، بلکہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں دیکھتے بھی ہیں لیکن پہن نہیں سکتے۔ تو ایسے لباس جو ہم نے کچھ فنکشنز میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو دے دینے چاہیے، تاکہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہم سے تو زائد ہیں، ضرورت سے زائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو کسی کو، کیا چیز جو ضرورت سے زائد ہے۔ اور ضرورت سے زائد اگر ہم دیکھیں نا، بہت کچھ ہوتا ہے، سب خواہش ہی خواہش ہے، ضرورت تو بہت کم ہے، تو خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنی ہماری ضرورت ہے، کتنی ہماری خواہش ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو اسی کے مطابق یوز کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر بن سکے۔ تو یہ کچھ آج ٹپس تھے، امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے، سننے میں اچھے لگے ہوں گے، کیونکہ ہماری ویڈیو کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی ہماری آڈیو کی ہوتی ہے، اور یہ مختلف طرح کے موٹیویشنل ٹاک بھی ہوتی ہے، مختلف طرح کے ٹپس بھی ہوتے ہیں۔ آج لباس کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور یہ خاص طور پر جینٹس کے لباس تھے، جو کلرز میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ خواتین تو کافی مطلب ان کے پاس تو ویرائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، کڑھائی والے سوٹ پہن سکتی ہیں، وہ اچھے برانڈڈ سوٹ پہن سکتی ہیں، اور ایسے کلر پہنیں جو یعنی کوئی خاتون جو ہے وہ پہنے تو اس کے شوہر کو بھی اچھے لگیں وہ کلر، تو وہ پہن کر سامنے آئے تو وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ تو کوشش کرنی چاہیے گھر میں بھی اس طرح کا لباس پہنیں۔ گھر میں عورتیں چونکہ کام کاج کرتی ہیں نا، جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں یعنی جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں خاص طور پر، تو وہ چونکہ گھر میں رہتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں تو باہر تو جانا نہیں ہے، تو جو مرضی ہے پہن لیں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے لباس پر دھیان دیں تاکہ شوہر بھی آپ پر دھیان دے اور آپ کو سراہے، تو اچھا لگنا چاہیے نا۔ بہترین خاتون وہ ہوتی ہے، بہترین عورت وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے، تو یعنی دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو اپنی بیوی کو دیکھ کر۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شوہر کی آنکھ میں بھا جائیں
کیونکہ اگر عورت بھاگ جائے تو پھر مرد کو کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر وہ اپنے گھر اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اپنے گھر کو آباد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سب کے گھروں کو آباد کرے یا آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہماری ہر جائز حاجت دعا کو پورا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو مدد مل ہی نہیں سکتی۔ وہ بہترین ولی بھی ہے اور بہترین نصیر بھی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور آج کی ہماری جو ہے آج کا ولاگ دراصل یہی ہوتا ہے ہمارا اس چینل پر۔ تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ کوئی اچھا سا کمنٹ بھی دے دیا کریں، کمنٹ دینا ہے تو اچھا ہی دیجیے گا، ورنہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوبارہ بھی ملیں، ہماری بات چیت ہو، تو پھر ملیں گے نئی ویڈیو نئی آڈیو کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔